اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قاف اور کاف کو پڑھیں گے۔ دیکھیے اس میں قاف یہ زبان کی جڑ یعنی کہ آخری حصہ اور اس کے مقابل تعلق نرم حصے سے ادا ہوتا ہے۔ یہ دیکھیے یہ ہے آپ کا قاف کے لیے پڑھنے کے لیے۔ اب آپ اس تالو کو غور سے دیکھیے، یہ تالو کا سخت حصہ ہے، یہ یہاں تک یلو پارٹ جہاں تک، اور یہ تالو کا نرم حصہ ہے۔ آپ اپنی زبان یہاں محسوس کیجئے اپنی زبان سے اس کو، تو یہ آپ کو نرم فیل ہوگا۔ یہی قاف کا مخرج ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم موٹا کر کے قاف کو مخرج سے صحیح پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ اردو میں بھی قاف اسی مخرج سے پڑھا جاتا ہے، اسی جگہ سے پڑھا جاتا ہے۔ یہ دیکھیے پریشر کہاں جا رہا ہے، یہاں پر بالکل، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم اس میں استعلا نہیں لے کے آتے، اور استعلا کیا ہوتا ہے؟ زبان بھی ساتھ ساتھ اٹھتی ہے پشت سے، یعنی پیچھے سے، جہاں سے حلق سے جڑی ہوئی ہے نا وہاں سے۔ کہ اگر زبان صرف یہاں پر لگتی ہے اور یہ پیچھے سے نہیں اٹھ رہا یہ والا حصہ، تو پھر قا جو ہے وہ قا سنائی دے گا، قا نہیں سنائی دے گا۔ قا نہیں پڑھنا، ہم نے قا پڑھنا ہے، قا۔ اور اس میں آپ کو کیسے فیل ہوگا کہ قا، یہاں سے یہ زبان اٹھے گی اور آپ کو یہاں پہ ڈپریشن فیل ہوگا، یعنی یہاں پر آپ کو دباؤ فیل ہوگا جب آپ اس کو اس طرح سے اٹھائیں گے تو۔ اچھا، اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں تصویروں میں جو ہے وہ زبان اکثر لسان سے اٹھتی ہے۔ اکثر لسان سے اٹھ رہی ہے اس لیے کیونکہ اس کا مخرج ہی اکثر لسان یعنی پیچھے زبان کی جڑ ہے۔ تو لیکن کاف میں استعلا نہیں ہے اور قاف میں استعلا ہے۔ تو یہ دونوں زبانوں کو اگر آپ دونوں پکچرز کو غور سے دیکھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ قاف میں درمیان کے زبان کے درمیان حصے میں ایک ڈپریشن یعنی ایک گڈھا سا بن رہا ہے۔ یہ گڈھا جو ہے وہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ آپ کا قاف جو ہے وہ موٹا ادا ہوگا، اور کاف میں ایسا کوئی گڈھا نہیں ہے۔ کاف کو دیکھیے، کاف کا مخرج جو ہے وہ نرم اور سخت دونوں ہی کے درمیان میں ہے۔ دیکھیے یہ نرم حصہ ہے اور یہ سخت حصہ ہے، ان دونوں کے درمیان میں لگ رہا ہے، یعنی کہ دونوں کو بیک وقت چھو رہا ہے۔ تو یہ زبان کا پریشر یہاں پہ بن رہا ہے، اور اس کا پریشر دیکھیے، اس کا پریشر بہت سخت ہے۔ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں زیادہ ایریا جو ہے وہ کور ہوا ہوا ہے، پریشر جو ہے وہ کم ہے، اور اس کے درمیان میں آپ کو اس کے مخرج کی کمزوری محسوس ہو رہی ہوگی، صحیح ہے۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ جب یہ اپنے مخرج سے ٹکراتا ہے یہ والا کاف، تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ اب آپ اس کی ڈیفینیشن پر آئیے۔ یہ زبان کی جڑ یعنی آخری حصے اور اس کے مقابل تعلق نرم اور سخت دونوں حصے سے ادا ہوتا ہے، اور اس میں ایڈ کیجئے کہ اس میں ہمس ہوتا ہے۔ ہمس کیسے آئے گا کہ جب آپ اس سے مخرج سے ٹکراتے ہیں اور ٹکرا کے جب یہ ہٹتی ہے زبان، تو اس میں فوراً ہی آپ کے حلق سے ایئر شامل ہو جاتی ہے۔ اکھا، اکھا، ایسے اک اک، یہ جو ہم ساکن فارم میں بھی پڑھتے ہیں نا اک، تو یہ اک اک جا کے ہا نہیں بن جاتا، یعنی کہ اگر آپ آواز اور ہوا کو ایک ساتھ ملا دیں گے تو پھر کھا کی جیسی آواز آئے گی، ہا جیسی آواز آئے گی۔ ہا نہیں ملانا ہم نے اس میں، بلکہ ہم نے اس کو آواز کے ساتھ ساتھ اس میں ہلکی سی نرمی اور ایئر کو شامل رکھنا ہے۔ تو اک، اور جب ہم کاف کو اس کے ساتھ پڑھیں گے، متحرک پڑھیں گے، تو کا کتاب کی، اسی طرح تا میں بھی یہی ہمس ہوتا ہے۔ اب ہم اس تختی کو دیکھ لیتے ہیں۔ جی، قاف کی تختی، قاف کو قا پڑھیں گے تو قاف زبر قا، تا زبر تا، لام زبر لا، اور یہ تمام ہی برابر کی حرکات کے ساتھ پڑھے جائیں گے۔ قاتلا، قاتلا، قا موٹا ہے، تا باریک ہے، لام بھی باریک ہے۔ قاتلا، سقیطا، سقیطا، طا موٹا ہوتا ہے، سین باریک ہوتا ہے، قاف موٹا ہے۔ زیر کے ساتھ قاف کی ذرا سی تفخیم میں یعنی کہ موٹے پن میں ہلکی سی کمی آئے گی، کیونکہ آپ زیر کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، لیکن موٹا اس کو رکھنا ہے آپ نے۔ سقیطا، سقیطا، قلتم، قلتم، یہاں پہ پل بیک پریکٹس آپ نے کرنی ہے کہ پیش پڑھنے کے فوراً بعد آپ کے ہونٹ واپس ریلیکس ہو جائیں گے لام پڑھتے ہوئے، اور لام آپ نے پورے متوسط کے ساتھ مخرج کے ساتھ پڑھنا ہے، جو ہم نے آپ کو 8 دانتوں کے پیچھے والا بتایا ہے۔ قلتم، پھر اقرأ، اقرأ، اس کے قلقلہ میں بھی استعلا ہوگا۔ اقرأ، اقرا، اقرا یا اقرا، اقرا نہیں پڑھنا، اقرأ، ٹھیک۔ کاف کو دیکھتے ہیں، کیف، کیف، کرامن، کرامن،
कुतुबु कुतुबु। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।